وہی کرپٹ NRO کے دھلے ہوئے آپ کے اوپر آئیں گے. اگر یہ ایک آپریشن سسٹم نہیں کرتا, چیف جسٹس از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب رائٹ ناؤ, وی مسٹ سپورٹ ہم, لیکن ہی از ون مین, سسٹم کرپٹ ہے. لوور جوڈیشری ہماری سب سے کرپٹ ادارے موجود ہے. وہی بات ہے کہ سارے دہشت گرد تو لوور جوڈیشری پہ چھپ فارغ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کو اسپیشل کورٹس بنانی پڑیں گی, چاہے ملٹری کورٹس بنانی پڑیں, کہ ان لوگوں کو ٹرائل کر کے لیگلی سزا دی جائے. ملٹری کورٹس میں لوگوں کو یہ امپریشن ہے کہ انہیں وہاں جسٹس نہیں ملا. دیکھیے ہم نے خود کش حملہ آور پکڑے ہوئے ہیں سینکڑوں جیکٹس کے ساتھ, وہ ریکارڈ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے خود کش. ان لوگوں کو میڈیا پہ لائیے, لیٹ دم میک اے کنفیشن اینڈ ایکسیکیوٹ دم. اسی طرح کرپٹ لوگ لاکھوں پکڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس, ایسے لوگ اس ملک میں ماشاءاللہ NRO سے تو 8,000 تو کیسز ہی ہیں صرف. تو ہم کو کیا ہے, کرپٹ لوگ نہیں مل رہے ہیں. یو ول ہیو ٹو میک فیو آف دم ایز این ایگزامپل. آپ مثال بنا دیجئے 4 5 10 15 100 200 کرپٹ اور دہشت گرد ایلیمنٹس کو, یقین کیجئے یہ ملک اس طرح صاف ہو جائے گا. دیکھیں آپ ایران کو کوٹ کر رہے ہیں, ایران ہیڈ آئل, پاکستان اس وقت ایڈ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. ہم پچھلے اتنے سالوں سے امریکہ سے بھیک مانگ رہے ہیں, فرینڈز آف پاکستان نے ہمیں ڈچ کر دیا. ہم اکنامکلی اس ساری چیز کو کیسے سسٹین کریں؟ This is the biggest fallacy that our leaders tell us کہ ہمیں غریب ملک ہیں. We are the richest country in the region. In what way? In every aspect. In human resource, in agriculture, in natural resource, in oil and gas and coal and gold and copper. یہ ایگریکلچر کا تو حال یہ ہے کہ صرف ویٹ کراپ اتنی خراب ہے. مس مینج. دیکھیے ہمارے ہاں کمپلیٹلی, میں عرض کر رہے ہیں نا آپ کو, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ابھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے آڈٹ کیا ہے, کہا ہے پچھلے 1 سال میں 300 ارب روپے کی کرپشن پکڑی گئی ہے. بالکل, یہ 1 سال کا ایشو ہے سارا. ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی ریسورسز فنڈ ریونیوز کم نہیں ہے. صرف ریکوڈک کی گولڈ اینڈ کاپر مائن جو بلوچستان کے ایک چھوٹے سے سیگمنٹ میں, اس کے اندر گولڈ اینڈ کاپر $100 ارب سے زیادہ کا ہے. ہمارے پاس لاکڑا اور تھر کی جو کول مائنز ہیں, ٹریلین $1 ورتھ آف گولڈ اینڈ کول. آئی پی پیز کا کتنا بڑا اسکیم جو ہم سارے بجلی کے بغیر بیٹھے. آپ اس کی مجھے ایک فائنل سولوشن بتائیں کہ یہ جو سارے ایلیمنٹس ہیں آف طالبانز, آف دیز ایشین ٹائگرز, ان کو ہم کیسے فائٹ کریں؟ پاکستان اس وقت ایک اسٹرانگ, اکنامکلی اسٹرانگ اور ایک خود کفیل ملک کیسے بنے گا؟ دیکھیے آئلہ, ہمارا سولوشن بڑا روتھلیس ہے, اٹس اے بٹ ہارش, اور سولوشن یہی ہے. But we'd like to hear it. The solution is simple. This government has to go. We'll need a caretaker government. جو کہ سپریم کورٹ, But nominated by whom? دیکھیے سپریم پاکستان کے پیٹریوٹس اور سپریم کورٹ اور پاکستان کے جو اچھے سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک سیٹ اپ بنایا جا سکتا ہے. ہمیں پیٹریوٹس چاہیے جن کا بیک گراؤنڈ کلین ہو, جو پاکستان میں ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. تو جوڈیشری کے ساتھ آرمی کو بھی آپ اس میں نیکسس میں رکھنا چاہتے ہیں؟ آرمی اور جوڈیشری ہی اس وقت 2 ادارے, سپیریئر جوڈیشری اور آرمی ہی اس وقت 2 ادارے رہ گئے جو پاکستان کی فیڈریشن کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, یقین کیجئے اس وقت پاکستان کی فیڈریشن کو توڑنے میں لگا ہوا ہے. دے آر کرپٹ, دے آر انکمپٹنٹ, اور یہ نہیں چل سکتا. جو چیلنجز ہیں, 4th جنریشن وار میں سے ہم گزر رہے ہیں, اکنامک کولیپس ہو رہا ہے, دشمن ہم پر چاروں طرف سے حملے کر رہا ہے, پاکستان پر یوگوسلاویا ڈاکٹرن یہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل. دس سیٹ اپ ول ناٹ ورک. جو بجٹ بنانے کے پیسے نہیں ہیں, IMF ویلیو ایڈڈ ٹیکس اینڈ IMF کی جو خفیہ شرائط ہیں, اس کے اوپر یہ پوری قوم کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے انہوں نے. This will not work. But you represent the youth. آپ کو کوئی یوتھ کی طرف سے ریولوشن آتا نظر آ رہا ہے؟ جی دیکھیے, یوتھ ہمارے اس وقت پاکستان کے یوتھ سب سے اویئر جنریشن ہے. الحمدللہ آئیڈیالوجی آف پاکستان ریوائیو ہوئی ہے. 23 مارچ 2010 لاہور میں پاکستان کے یوتھ نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے جس کو تکمیل پاکستان ریزولوشن کہتے ہیں, جو ریوائیو کرتی ہے آئیڈیالوجیکل ریزولوشن آف پاکستان. ٹھیک ہے. سو یوتھ تو آر دا موسٹ اویئر جنریشن ٹوڈے, لیکن یوتھ امپاورڈ نہیں ہے ابھی. تو ان کو موبلائز کرنے کا کوئی طریقہ کار ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے الحمدللہ پہلی موبلائزیشن اس وقت آئیڈیالوجیکل ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو ورک آن دی آئیڈیالوجی آف اقبال. اقبال نے بھی کوئی سڑکوں پہ جلوس نہیں نکالے تھے, لیکن ایک اویئر جنریشن پیدا کر دی تھی جو اگلے چند سالوں میں جا کے پاور چینجز بیکیم دی مین پلیئرز. لیکن ہماری یہ ساری ڈاکٹرن جو پچھلے چند سالوں میں ہم نے ڈیولپ کر کے اس وقت آئیڈیالوجی آف پاکستان کو ریوائیو کیا ہے, الحمدللہ پاکستان کے پاور بروکرز اس کو سن بھی رہے ہیں, پاور پلیئرز اس کو سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک میسو سی چینج آپ کو نظر بھی آ رہا ہے, جس کے نتیجے میں ایک وائلنٹ ریئیکشن بھی میڈیا میں ہماری اس آئیڈیالوجی اور مشن کے خلاف آپ کو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. مگر سولوشن اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اس پولیٹیکل سیٹ اپ کو روکنا پڑے گا. ویل نیڈ اے نیو ریڈیکل پولیٹیکل سیٹ اپ اینڈ چینج جو کہ 2 پوائنٹ ایجنڈے پہ کام کرے, کہ کرپشن اینڈ لا اینڈ آرڈر. ایک دفعہ آپ اس کو اس ملک سے ٹھیک کر لیں, یو ول سی اس کے بعد آپ جو مرضی سسٹم یا امپلیمنٹ کرنا چاہیں اٹ ول فلرش. اس ملک کو اللہ نے اتنے خزانے اور دولت دی ہے کہ آپ عراق اینڈ سعودی عربیہ کمبائنڈ یو کین بیٹ دا ریسورسز آف دیٹ. جو آئل اینڈ گیس ریسورسز ہیں, نیچرل ریسورس ہمارے پاس ہیں. ہمارا ایشو لیڈرشپ کا ہے, ہمارا ایشو کرپشن کا ہے, ہمارا ایشو لا اینڈ آرڈر کا ہے, اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے ہمیں ریڈیکل سولوشنز پہ جانا پڑے گا. وی آر ان ڈیسپریٹ ٹائمز اینڈ دے کال فار ڈیسپریٹ میجرز. Do you look at yourself as a political leader? We look at ourselves more as an ideologue.
لیکن یس وی آر ان پالیٹکس. جب ہم سیاسی اوپینین دے رہے ہیں, جب ہم پالیسی اوپینین چینج کر رہے ہیں, جب پولیٹیکل لیڈرز کو ہم تھریٹن کر رہے ہیں, پاکستان میں ایک آئیڈیولوجیکل اسپرچل ریولوشن بلڈ کر رہے ہیں, تو وی آر اسٹرانگلی موٹیویٹنگ دا پالیسیز اینڈ پالیٹکس آف دس کنٹری, اینڈ وی آر انفلوئنسنگ دا ریجنل پالیٹکس آلسو. بیکاز جب انڈینز ڈسٹرب ہو رہے ہیں, امریکن CIA ڈسٹرب ہو رہی ہے, اور افغانستان کے ساتھ ہم, تو دین یو ہیو ٹو بی افیکٹو. And we are, alhamdulillah. Yes. But the point is that we rather prefer to stay ideologues, visionaries and thinkers, and role models in terms of giving the visionary leadership to this nation. Yes. Or Allah ke fadl se, I think this is one role that we are enjoying. The fact that our enemies are violently reacting against us, it means that we are hitting them where it hurts most. Well, I wish you all the success. Thank you very much, Zahid Hamid Saab, for being with us. Thank you very much. My pleasure, ji. ناظرین, دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان کا انٹرنیشنل سطح پر امیج بہت متاثر ہوا ہے, لیکن آج وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی فورن پالیسی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کو ریویو کریں اور ملک کی خود مختاری کے خلاف ہر چیلنج کا سامنا بہادری اور قومی وقار سے کریں. اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.